لکھا تھا سگے درگاہ جیلا شو چہاہی قرب ربانی. یہ عالم برزخ کی دیوار پہ لکھا ہے. عالم برزخ ہے, قبر ہے, اور قبر بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی ہے, اور برزخ کی دیوار اور برزخی مشاہدہ اس پر لکھا ہے سگے درگاہ جیلاں شو چخاہی قرب ربانی. اور واقعہ تھانہ بمن کا ہے ہندوستان. اور پھر آگے دیکھیے آج عقائد بدل گئے, مادیت نے عقیدوں کو برباد کر دیا, صحیح اعتقادی ختم ہو گئی. ان علماء اکابر کو ماننے والوں کبھی ٹھنڈے دل سے ان کی کتابیں پڑھا کرو. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب خود ان کی کتاب افاضات یومیہ, یاد کرو کیا نام ہے, افاضات یومیہ. روزانہ جو مجلس ہوتی تھی ان کی اور جو کچھ بیان فرماتے تھے ان کے مریدین علماء نقل کر لیتے تھے. افاضات یومیہ اس میں نقل کرتے, مولانا تھانوی نقل کرتے, کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, اور اس لیے یقین کیا کہ ان کی زبان سے سنا اور اعتقاد کر لیا, اور اب آگے اپنے مریدوں اور شاگردوں کو سنا رہے. کہتے ہیں کہ لوگوں تم تعجب کرتے ہو اولیاء اللہ کے حالات پر, اولیاء اللہ کے کمالات پر, اولیاء اللہ کی کرامات پر. آؤ میں تمہیں ان سے ایک عجیب تر بات سناتا ہوں, اور جو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی زبان سے سنی, جس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا. تو تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دھوبی مر گیا. یہ عمر بھر آپ سنتے رہے, علماء سے سنتے تھے کہ نہیں, اور اس کرامت کا لوگ مذاق اڑا دیتے ہوں گے, دیکھو جی یہ دھوبی مر گیا, یہ عجیب بات. مگر اب آج میں سنا رہا ہوں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے حوالے سے, اب جس کا مذاق اڑانے کا جی چاہے انہی کا اڑائے. میں تو فقط ناقل ہوں, میں تو محض حوالہ دے رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک دھوبی مر گیا, یہ ہے کمالات ولایت, یہ ہے برکت نسبت. لوگ پوچھتے ہیں اولیاء اللہ سے نسبت کا تمہیں فائدہ کیا ہے؟ تم شہزادہ غوث الورا کی بات کرتے ہو, تم بغداد شریف کی بات کرتے ہو, حضرت خواجہ حجویر کی بات کرتے ہو, حضرت خواجہ سرہند کی بات کرتے ہو, حضرت خواجہ اجمیر کی بات کرتے ہو, حضرت خواجہ نقشبند کی بات کرتے ہو, خواجہ سروت کی بات کرتے ہو, اور شہنشاہ اولیاء سیدنا غوث الثقلین کی نسبت کی بات کرتے ہو, حضرت قدوۃ الاولیاء کی نسبت کی بات کرتے ہو. پوچھتے ہیں نسبت کا فائدہ کیا ہے؟ آؤ وہ فائدہ بھی, کروڑوں فائدے ہیں, مگر اس میں سے ایک سن لو, ایک. اور وہ تھانوی صاحب کا حوالہ, جس کو سنائے میرا مت دیں حوالہ, جسے سنائے میرا حوالہ مت دیں. مولانا اشرف علی تھانوی کا حوالہ دیں, حفاظات یومیہ کریں. میری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ کوئی پوچھے کہ کہاں لکھا ہے, آئیے میں دکھا دوں گا, صرف اتنی ذمہ داری. وہ کہتے ہیں دھوبی مر گیا, نکیرین قبر میں سوال کرنے کے لیے آئے, اور دھوبی سے آ کے سوال کیا, پوچھا مر ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو ان پڑھ گناہگار سا آدمی ہوں, کچھ پتہ نہیں تمہارے سوال کا, اتنا جانتا ہوں کہ غوث پاک کا دھوبی. پوچھا ماں نبیوں کا, پوچھا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, گناہگار آدمی ہوں, بس اتنا معلوم ہے کہ حضور غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا. پوچھا ماں کنت تقول فی هذا الرجل, کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں, گناہگار آدمی. حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے, دھو دیتا تھا. حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں, اتنی بات قبول ہو, بخش دو نہیں تو سزا دے دو. ملائکہ نے دیکھا ہوگا اللہ پاک کی طرف کہ مولا اب تو یہ ایک نیا مردہ آیا ہے, آج تک ایسا کیس, قبر میں ایسا کیس آج تک نہیں دیکھا, یہ پہلی بار انپریسیڈنٹڈ ایک نیا کیس آیا ہے, اب کیا کریں؟ تو مولا نے فرمایا ہوگا کہ غوث پاک کا نام آ گیا ہے, دیکھتے کیا ہو واپس مولا. اس دھوبی کی بخشش ہو گئی, دھوبی کی بخشش ہو گئی. اس پر تھانوی صاحب لکھتے اگر کوئی اعتراض کرے کہ کیسے بخشش ہو گئی, یہ تو کوئی جواب نہ تھا کہ غوث پاک کا دھوبی ہے, بخشش کیسے ہوئی؟ تو تھانوی صاحب جواب دیتے ہیں, وہ بھی سنیں, میرا جواب نہیں.
میرا ہوتا بے شک آپ رد کر دیتے، مگر مولانا تھانوی صاحب فرماتے کہ اس کی بخشش ہو گئی. اور کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دلیل، اس کی نسبت کے پختہ ہونے کی دلیل تھا. جو مر کے بھی غوث پاک کو نہیں بھولتا، اس کا معنی یہ ہے غوث پاک کا دھوبی ہوں. جو ان کا خدا ہے وہی میرا خدا، جو ان کا رسول ہے وہی میرا رسول ہے، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین. بخشش ہو گئی. تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات اور فیوزات و برکات اس دنیا میں نہیں، عالم برزخ میں بھی ہے، عالم ارواح میں بھی ہے، اور عالم آخرت میں بھی برکتیں. حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سیدنا غوث پاک اپنی جوانی کی عمر ہے، لڑکپن ہے، جوانی بیٹھے اٹھ کے تشریف لے گئے. کسی نے پوچھا حضرت شیخ حماد دباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جوان اجمی جوان جو عبد القادر گیا ہے، بتائیے یہ ولایت میں کیسا لگتا ہے؟ حضرت شیخ حماد دباس فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا خبر، میں اس کے سر پہ 2 جھنڈے دیکھتا ہوں جو عرش معلیٰ تک لہرا رہے ہیں. اس کی ولایت کے ڈنکے بجنے والے، اور ایسا ڈنکا بجے گا تو سیدنا غوث پاک کی ولایت کے ڈنکے پہلوں نے بھی بجائے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے دوران خیال آنے لگا کہ شاید میرے جیسا مقام ولایت کسی اور کو نہیں مل سکے گا. یہ خیال آیا تھا کہ ایک کیفیت تاری ہوئی، عالم مدہوشی میں چلے گئے، غوث پاک کی روح منکشف ہوئی. فرمایا حضرت جنید ایسا مت سوچ، اولین و آخرین اولیاء کا سردار عبد القادر آنے والا ہے. دوستو یہی وجہ ہے بات